أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب انشاءاللہ ہماری سورہ انبیاء جو کہ کنٹینیو ہے، پچھلے سبق میں ہم نے 41 تک کیا تھا، آج ہمارا سبق 42 آیت سے شروع ہوگا۔ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل کہہ دیجئے، من کون ہے، میں یکلؤکم کون ہے جو نگرانی کرتا ہے، کون ہے جو نگرانی کرتا ہے تمہاری، یعنی کہ کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، باللیلی رات میں، والنہاری اور دن میں، من الرحمن رحمان کے عذاب سے۔ اچھا، یہاں پہ ہم اس لیے رکیں گے کہ یہاں آپ، جیسے کہ میں سب کو کہتی ہوں کہ پینسل ضرور آپ لوگ ہاتھ میں رکھا کریں، کہ یہ جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہم اس سے پہلے ہم قرآن میں 2 دفعہ اور پڑھ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے سورہ انعام میں پڑھی ہے، سورہ انعام آیت 61 میں پڑھی ہے، پھر ہم نے یہی مضمون سورہ رعد 11 میں پڑھا ہوا ہے، 11 میں، جس میں کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جنہوں نے تمہارے لیے محافظ فرشتے یعنی باڈی گارڈ مقرر کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ مضمون 2 دفعہ پہلے آیا ہے، اب پھر آیا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے رات میں بھی اور دن میں، رحمان کی طرف سے۔ تو اس میں یہی اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوتا ہے تو جتنے یہ جو موت اور جتنی مشکلات ہیں یا مصائب ہیں، ان سے انسان کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، کہ جب تک کہ اس کو موت نہیں آنی ہوتی اس کو اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو یہی بات ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کون ہے تمہاری حفاظت کرتا ہے دن میں بھی اور رات میں بھی۔ تو یہ سورہ انعام میں بھی ہم نے پڑھا ہے، سورہ رعد میں بھی پڑھا ہے، اب یہ سورہ انبیاء میں بھی آیا ہے۔ بلکہ ہم وہ، ان سے، ذکر ربہم اپنے رب کے ذکر سے، معرضون اعراض کرنے والے ہیں، یعنی کہ اس بات کو بھی یہ دیکھتے نہیں ہیں، ان سچویشن کو نہیں دیکھتے، بلکہ کیا ہے، اعراض، منہ پھیرنے والے ہیں، یعنی یہ اس بات پہ بھی غور نہیں کرتے کہ ان کی کون نگہبانی کر رہا ہے۔ آیت نمبر 43 دیکھیں، ام کیا، لہم ان کے لیے، آلہتن اور معبود ہیں، تمنعہم جو بچاتے ہیں ان کو، من دوننا ہمارے سوا، لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے، نصر انفسہم اپنی ہی جانوں کی مدد کی، وا اور لا نہیں، ہم وہ، منا ہم ہی سے یعنی ہمارے عذاب سے، یسحبون محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ یعنی 43 کا ہم دیکھیں تو یہ جو ان کے اپنے ہاتھ کے بنائے بت ہیں، ان کی کوئی دوستی ان کے کام نہیں آئے گی، نہ وہ ان کو بچا سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم پچھلا مضمون دیکھیں 42 آیت والا، تو وہی بات ہے کہ جب تمہاری حفاظت، تمہاری نگہبانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں، تو تم نے کیسے دیکھ لیا کہ تم اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں، یہ تمہاری کیا حفاظت کریں گے، بلکہ ان میں استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی ہی جانوں کی مدد کریں، وہ ان کی کیا کریں گے۔ آیت نمبر 44 دیکھیں، بلکہ متعنا ہم نے فائدہ دیا، ہؤلاء ان کو، وآباءہم اور ان کے باپ دادا کو، حتیٰ یہاں تک کہ طالا طویل ہو گئی، علیہم العمر ان کی عمریں بھی طویل ہو گئیں۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جب یہ اللہ تعالیٰ جس کو نوازتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو فائدہ دیا، ان کے باپ دادوں کو، یعنی ان کو عیش و عشرت بھی دیا، ان کو مال بھی دیا، ان کو دنیاوی نعمتیں اتنی دیں کہ وہ ان نعمتوں کے اتنے عادی ہو گئے کہ حتیٰ کہ ایک وقت آیا وہ اسے اپنی ملکیت سمجھنے لگ گئے اور اس پہ خوب اترانے لگ گئے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا بھی ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں یعنی اللہ سے دور نہیں ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو نوازا، ان کے باپ دادا کو دیا، اتنی دنیاوی نعمتیں دی، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کا ہی ہے۔ کیا فا پسلا نہیں، کیا پھر نہیں، یرونا وہ دیکھتے، انا کہ بے شک ہم ناتی آتے ہیں، اردہ زمین کو، ہم یعنی ہم آتے ہیں، لے آتے ہیں زمین کو، نن قصوہا ہم کم کرتے آتے ہیں اس کو، من اطرافیہ اس کے کناروں سے۔ اچھا، اس میں کیونکہ یہ بات پھر چینج ہو جاتی ہے، جیسے ہم نے پہلے آباء و اجداد کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ان کے آباء و اجداد کو نوازتے ہیں، دنیاوی نعمتیں دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ بالکل اترانے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد بات کا رخ بدل جاتا ہے، افلا سے پھر کہاں کی بات آتی
یہ پھر کیونکہ یہ ہم مکی دور کی سورہ پڑھ رہے ہیں تو مکی دور میں یہ جو ہے بات یہ ہم پہلے بھی پڑھ آئے ہیں. کہاں بھلا؟ سورہ رعد 41 میں. سورہ رعد 41 کا مضمون اور یہ جو آیت کا اتنا حصہ ہے کہ افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ یہ لوگ دیکھ نہیں رہے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں. کیسے بھلا؟ یہ وہی مکی دور ذہن میں رکھیں، اس وقت اسلام کا جو پیغام ہے وہ مسلسل پھیل رہا تھا، اس کی روشنی کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ مکہ کے ارد گرد کے جو قبائل تھے وہ بھی تیزی سے اسلام میں داخل ہو رہے تھے. تو یہ جو زمین تھی یہ مشرکین مکہ کے لیے سکڑتی چلی جا رہی تھی اور ایمان والوں کی تعداد میں مسلسل ان کی تعداد میں اور ان کی طاقت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا اس چیز کو یہ دیکھتے نہیں ہے کہ مسلسل زمین کے کناروں کو ہم گھٹاتے چلے آ رہے ہیں. کیا فہم پھر بھی وہ غالبون، تو کیا پھر بھی وہ غالب ہیں، یعنی کیا وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ کیا وہی غالب آنے والے ہیں. آیت نمبر 45 قل کہہ دیجئے انما یقیناً انذرکم میں ڈراتا ہوں تمہیں بالوحی وحی سے، وحی یعنی میں وحی کے ذریعے سے تمہیں خبردار کرتا ہوں. ولا یسمعو اور نہیں سنتے، سمن بہرے، دعا پکار کو، اذا جب ماں جب کبھی ینظرون وہ ڈرائے جاتے ہیں. اب یہ جو ہے سمن بہرے ہیں، اب ایک جو پیدائشی بہرا ہے، اب بہرے کو کہتے رہیں کہ بھی تمہارے پیچھے نقصان ہے، تمہارے پیچھے کوئی خطرہ آ رہا ہے یا تم بچو، اب وہ تو ہے ہی بہرا، اس کو کہاں سے سمجھ آئے گا. یعنی اس کو کہا بھی جائے کہ بھئی پیچھے کوئی شیر آ رہا ہے یا کوئی نقصان ہونے والا ہے تو وہ تو بہرا ہے. تو وہی مثال دے کے سمجھایا گیا ہے کہ ان منکرین کی مثال جو دعوت حق کی آواز کو سننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں، ان کے لیے کہا گیا یہ کہ یہ نہیں سنتے یہ بہرے اس پکار کو، جبکہ وہ ڈرائے جا رہے ہیں کہ وہ آخرت کی اس سے اور جہنم کے عذاب سے بچ جائیں. لیکن اب یہ ان کی حالت کیسی ہو گئی ہے؟ اس بہرے کی سی کہ جس کو پیچھے خطرہ بھی ہو لیکن اس کو تو آواز ہی نہیں آتی نا. اس سے مثال دے کے سمجھایا گیا ہے. آیت نمبر 46 دیکھیں ولا ان البتہ اگر مستہم آ چھوئے انہیں نفحتن ایک ہلکا سا جھونکا من عذاب ربک ان کے رب کے عذاب کا، لا یقولن تو وہ ضرور کہیں گے یا ویلنا ہائے ہماری کم بختی، انا کننا ظالمین بے شک ہم ہی ظالم تھے. یعنی کہ ایک ذرا سا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک بھپکا بھی انہیں لگ جائے تو ایسے ہی یہ چیخیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری شامت، کہ وہی یہ جو آج طنز کر رہے ہیں، یہ جو آج ٹھٹھا کر رہے ہیں، تو یہ اتنا جو اس وقت مذاق اڑا رہے ہیں اور بات نہیں سن رہے، حق کا انکار کر رہے ہیں، ایک ذرا سا بھی ان کو جھٹکا لگے تو یہ شور مچائیں گے، حتیٰ کہ یہ کہیں گے کہ قصوروار ہم ہی ہیں، یہ ہم نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے. آیت نمبر 47 دیکھیں وَنَدَعُ اور ہم رکھیں گے موازینہ ترازویں قسطہ انصاف کی لیوم القیامتی. اب یہ قیامت کے دن کی آیت ہے کہ قیامت کے دن جیسے ہم بھی جانتے ہیں کہ ہمارا پورا یہ جو اعمال نامہ زندگی کا ہے، یہ پوری ایک ایک بات ابھی ہم نے پڑھا نا کہ یہ پہرے دار ہیں، یہ پہرے دار ہیں جو ہمارے محافظ فرشتے جو ہیں جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں، وہ ہمارا ہر عمل بھی لکھ رہے ہیں. تو یہ ہمارا ہی جب اعمال نامہ ہے جب دیا جائے گا اور جو اس وقت نتیجے کا دن ہوگا تو اس دن کے قیامت کے دن کیا ہے کہ اور ہم رکھیں گے ترازویں انصاف کی قیامت کے دن، فلا پھر نہ تظلمو پھر ظلم نہیں کیا جائے گا نفسن کسی نفس پر بھی، شیئن کچھ بھی، وَإِنْ اور اگر کانا ہوگا عمل مثقال ذرہ برابر بھی، حبۃ من خردل کیسا ہوگا، مثقال برابر، حبۃ من خردل کی مثال دی ہے رائی کے دانے کے برابر، یعنی ایسا عمل ہوگا جو رائی کے دانے کے برابر ہوگا، آتینا بہا تو ہم اس کو بھی لے آئیں گے، وکفا بنا اور کافی ہیں ہم حاسبین حساب کرنے والے. اب یہ 47 کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو قیامت کے دن جو ہے، کیونکہ ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہاں تولے جائیں گے. اب اس وقت تو ہمیں نظر نہیں آ رہے، یعنی اس وقت تو نہ ہمیں کوئی اس کی فزیکل شکل دکھ رہی ہے، لیکن ہمیں اتنا ہے، یہ آپ لوگ بے شک حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس میں صحیح بخاری کی حدیث ہے 555 اس میں یہی ہے، ایک صبح کے ٹائم فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، ایک عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. وہ صبح والے ہیں جو اعمال نامہ لکھ رہے ہیں، پھر عصر والے ہیں وہ بھی ہمارا اعمال نامہ لکھ رہے ہیں. تو اس وقت قیامت کے دن اس بات کا باقاعدہ اہتمام کیا جائے گا کہ یہ انصاف سب لوگ جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہم اس وقت جو بھی عمل اس دنیا میں کر رہے ہیں، ایون کہ ہمیں اس وقت اس کا کوئی جسم کوئی فزیکل چیز ہمیں نہیں دکھ رہی ہے، لیکن اس کے وزن کا احساس وہاں ہمیں دکھے گا. اور آخرت کے دن اللہ تعالیٰ ایسی صورت پیدا فرمائیں گے جن سے اعمال کی حقیقت جو ہے وہ واضح ہو جائے گی.
اس آیت سے، آیت نمبر 47 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں وہ ترازویں جو ہوں گی وہ انصاف کی ہوں گی. اور دیکھیں ہر شخص وہاں، یہ کتنی دفعہ ہم نے یہ آیت پڑھی کہ ہر شخص کافی ہوگا، وہ جان گیا ہوگا اس وقت اعمال نامہ دیکھ کے کہ وہ کیا کر کر آیا ہے. آیت نمبر 48 دیکھیں، وَلَقَدْ البتہ تحقیق آتینا ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون اور ہارون علیہ السلام کو، فرقانہ حق کو باطل کے درمیان فرق فیصلہ کرنے والی کتاب. ٹھیک ہے، یعنی تورا بھی دیکھیں وہی ہے، تورا بھی آسمانی کتاب ہے، اس کے اندر بھی مومنین اور متقین کے لیے نصیحت اور روشنی موجود تھی اس وقت. تو ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب، وَدِيَاءً اور روشنی، وَذِكْرًا اور ذکر اور نصیحت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. آیت نمبر 49، الذین وہ لوگ جو یخشون ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، بالغیبی بن دیکھے، وہم اور وہ، من الساعتی اور قیامت سے بھی، مشفقون ڈرنے والے ہیں. یعنی 49 آیت میں ہمیں دو چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ ایک تو اپنے رب سے ڈرو، حتیٰ کہ ہم نے کیونکہ دیکھا نہیں ہے لیکن ہمارے ارد گرد ہمارے رب کی نشانیاں آیتیں موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں، تو وہ ڈرتے ہیں بن دیکھے رب سے اور اس قیامت سے بھی. اب یہ ایمان بالآخرہ ہے کہ ایک دن ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. یہ تمام نعمتیں، یہ تمام اس وقت نعمتیں جو اللہ نے مجھے دی ہیں، ہم نے اس کا حساب دینا ہے. وَهَذَا اور یہ قرآن ذکر ہے، مبارکن بہت برکت والا، انزلناہ ہم نے نازل کیا ہے اسے. تو آیت نمبر 50 کے لحاظ سے دیکھیں، کیونکہ پہلے تورا کا ذکر آیا ہے تو تورا کے بعد پھر قرآن کا ذکر آ کے یہی ہے کہ پہلے تورا نازل ہوئی ہے. تورا بھی یہی تھی، تورات میں بھی حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب تھی، مومنین اور متقین کے لیے روشنی اور نصیحت تھی. اسی طرح اب ہم نے اپنا بابرکت کلام قرآن کی صورت میں نازل کیا ہے. کیا فاپس انتم کیا پھر تم لہو منکرون، تم پھر بھی یعنی اس کا انکار کرتے ہو. وَلَقَدْ البتہ تحقیق آتینا ہم نے دی تھی ابراہیم کو رشدہ اس کو ہدایت، من قبل اس سے پہلے. اچھا، اس سے پہلے آپ دیکھا کریں یہ جو ہمارا انبیاء کا ٹیبل ہے جو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے، یہ ان چیزوں سے دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا جس ذکر آیا تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے دی ابراہیم کو ہدایت اس سے پہلے، یعنی وہ تو ان سے پہلے ہے نا ابراہیم علیہ السلام. وَكُنَّا اور ہم تھے بھی عالمین خوب جاننے والے تھے. اچھا، اب 51 سے ہم دیکھیں تو 51 کے بعد اب جو تفصیل اور جو بات آ رہی ہے وہ بڑی ہی خوبصورتی سے اس وقت جو آیات ہم پڑھیں گے اس میں کیا ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان ہونے والی کشمکش کی تفصیل اب شروع ہو جاتی ہے. آیت نمبر 52 سے، اذ جب قالا اس نے کہا لی ابیہ اپنے باپ سے، و قومہ اور اپنی قوم سے، ما ہاذہ کیا ہے یہ، تماثیلو یہ مورتیاں، اللتی وہ جو، انتم ہو تم، لہا ان کے لیے، عاکفون تم ان کر اعتکاف کرتے ہو، تم ان پر جم کر بیٹھتے ہو. یعنی وہی والی بات، اپنے ہی ہاتھ کی بنائی مورتیاں ہیں اور ان کی تعظیم کرتے ہو، جم کر بیٹھنے والے ہو. قالو انہوں نے کہا، وجدنا ہم نے پایا، آباءنا اپنے باپ دادا کو، لہا عابدین ان کی عبادت کرتے ہوئے. دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے. اب یہ دیکھیں نسل انسانی کی اب مینٹیلٹی ہم دیکھیں تو نسل انسانی کی جو سوچ ہے، اب جواب ان کا بھی وہی ہے کہ ہم نے آباء و اجداد کو کرتے دیکھا ہے. تو یہ ہماری زندگی کے بڑے امتحانوں میں سے ہوتا ہے کہ کیونکہ ماں باپ تربیت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے جب شعور آتا ہے تو اس وقت فیل ہوتا ہے کہ آیا ہم صحیح کر رہے ہیں تو کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. یہ وہاں پر انسان پھر سوچتا ہے. تو وہاں ضرور دیکھیں ماں باپ کے احسان کا تو 4 مقامات ہیں قرآن کے. اللہ نے اپنے احسان کے فوراً بعد ماں باپ کی بات کی ہے، والدین کے احسان کی، لیکن جہاں اطاعت کی بات ہوتی ہے تو وہاں اللہ کی اطاعت ہمارے اوپر سب سے زیادہ لازم ہے، اللہ کے اور اس کے رسول کی. تو یہی انہوں نے کہا، ان لوگوں نے، قوم نے، کہ ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے. قالا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لقد البتہ تحقیق، کنتم انتم ہو تم خود، و آباؤکم اور تھے تمہارے باپ دادا بھی، فی دلال مبین یعنی صریح گمراہی میں. یعنی 54 میں دیکھا جائے تو جیسے ہوتا نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے علل اعلان حق بات سب کے سامنے کہہ دی کہ تم بھی گمراہی میں پڑے ہو، وہ بھی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. قالو انہوں نے کہا، اجئتنا بالحق کیا تو لایا ہے ہمارے پاس حق، ام انت من اللاعبین یا تو کھیل کرنے والوں میں سے ہے. یعنی اے ابراہیم علیہ السلام کیا واقعی آپ سنجیدہ بات کر رہے ہیں؟ یعنی اس وقت اس گمراہی کے دور میں ایک ایسا شخص دیکھیں جو توحید کی بات کرے، حق کی بات کرے، تو انہوں نے کہا کیا یہ تفریح ہے، یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ.
اس طرح سے قالا ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ ربکم تمہارا رب رب السماواتی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ رب تو تمہارا کون ہے؟ رب السماواتی، رب تو وہ ہے تمہارا جو آسمانوں کا رب ہے، والارضی اور زمین کا، الذی وہ جس نے فطرہن پیدا کیا ان کو، وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ اور میں اس بات پر من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں. یعنی 56 آیت جو ہے وہ حضرت ابراہیم نے کہا میں خود بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں، یعنی اس میں ذرا سا بھی شک نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں یہی بات سیم جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے سورہ یوسف 108. یہ آپ لکھ لیا کریں، جیسے سورہ یوسف 108 میں بھی حالانکہ دیکھا جائے یہ ڈسٹینس جو ہے یہ 4-5 ہزار سال کا ہے، 4,000 سال کہا جاتا ہے، 4,200 سال کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اس وقت ہم جائیں حضرت ابراہیم کی طرف، تو یہ اتنا بڑا ٹائم پیریڈ ہے. یعنی آج سے 2022 کے یہ 2000 سے پہلے پھر تورا آئی ہے 4,000 اور پھر حضرت ابراہیم کا ٹائم پیریڈ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس وقت بھی دیکھیں ایک نبی کے ساتھ یہ والا معاملہ پیش آیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا اپنی قوم کو سورہ یوسف 108 میں کہ آپ کہہ دیجئے یہ میرا رستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، میں خود بھی اور وہ بھی جو میری پیروی کر رہے ہیں. آیت نمبر 57 دیکھیں، وَتَاللَّهِ اور اللہ کی قسم لَأَكِيدَنَّ البتہ میں ضرور ایک چال چلوں گا. اچھا اب یہ چال کون سی ہے؟ اس پہ آپ لوگ لکھ رہے ہیں سورہ صافات 89 میں ہے. انہوں نے کہا میں ضرور تمہارے ساتھ ایک چال چلوں گا، اسنامکم تمہارے بتوں کے ساتھ، بعد ان اس کے بعد، تولو تو تم چلے جاؤ، مدبرین پیٹ پھیر کے. یعنی کہ اب وہی والی بات وہ لوگ یہ لوگ سابی بھی کہلائے جاتے تھے، یہ ستارہ پرست بھی کہلائے جاتے تھے. تو ان کے کیا تھا کہ ان کے بڑے چھوٹے بوڑھے مرد عورتیں سب جو ہیں مقررہ مقام پر رات کے وقت نکل جاتے تھے، کوئی تہوار تھا کھلے میدان میں جا کے پوجا پاٹ کرتے تھے. تو وہاں پر پھر حضرت ابراہیم نے یہ کہا جو کہ سورہ صافات 89 میں ہے کہ فقال انی سقیم، انہوں نے کہا کہ میری طبیعت تو ناساز ہے، یعنی میں آج تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، اب شہر خالی ہو گیا. فجعلہم پھر اس نے کر دیا ان کو جزازن ٹکڑے ٹکڑے، ٹھیک ہے نا. وہ بت خانے میں گئے، بت خانے میں گھس کے انہوں نے تیشا اٹھایا، تیشا ہاتھ میں لیا، پھر انہوں نے ان تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. الا سوائے کبیر اللہم، سوائے ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا، لعلہم تاکہ وہ الیہ اس کی طرف یرجعون رجوع کرے. یعنی 58 میں انہوں نے سارے بتوں کو توڑ کر تہس نہس کر کے وہ جو سب سے بڑا تھا نا وہ جو سب سے بڑا بت چھوڑا انہوں نے، اس کے کندھے کے اوپر وہ تیشا رکھ دیا. آج اس سے کیا ہے، اب پوری آپ سچویشن دیکھیں، ساری یہ جو سارا واقعہ دیکھیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ سب کچھ اسی نے تو کیا ہے کہ وہ جو موقع واردات پہ وہ جو آلہ یوز ہوا ہے وہ بھی اسی کے کندھے پہ رکھ دیا، اسی کے اوپر جا کے رکھا کہ اتمام حجت بھی اسی پہ ہی ہو، ٹھیک ہے نا. اچھا 59 میں دیکھیں، قالو اب یہ واپس آئے انہوں نے دیکھا، قالو انہوں نے کہا من فعل ھذا کس نے کیا یہ کام، بآلہتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین بلا شبہ وہ البتہ ظالموں میں سے ہے. اچھا اب بات دیکھیں، قالو انہوں نے کہا سمینا ہم نے سنا ہے، فتن ایک نوجوان کو، یذکرہم وہ تذکرہ کرتا تھا ان کا، یقالو لہو ابراہیم کہا جاتا ہے اسے ابراہیم. انہیں یاد آ گیا، انہوں نے کہا وہ ایک ہی ہے جو اس وقت ابراہیم علیہ السلام ہے جو کہتے ہیں کہ تم نے کیوں معبود بنایا، یہ خام خواہ کے معبود ہیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے. آیت نمبر 61، قالو انہوں نے کہا فاتو بھی تو تم لے آؤ اسے، علی اعین الناسی لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، لعلہم تاکہ وہ عبرت کے لیے، یشہدون وہ دیکھیں اسے. قالو انہوں نے کہا کیا انت فعلتا تو نے ہی کیا ہے یہ، ہاذا یہ کام، بآلہتنا یا ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ تو نے کیا ہے یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم. قال اس نے کہا بل نہیں بلکہ، فعلہ یہ کام اس نے کیا ہے، یہ کام کیا ہے کبیرہم ھذا اس بڑے بت نے کیا ہے، فاسألوہم لہذا تم انہی سے پوچھو، ان کانو اگر وہ ہیں، ینطقون دیکھیں انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہیں نا یہ چھوٹے چھوٹے سارے بولنے والے، اگر یہ بولنے والے ہیں نا تو یہ اس سے پوچھو، انہوں نے کیا ہے. تو اب یہ 63 میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ بڑا بت کا کیا مطلب ہے، اب یہ تو سارے چھوٹے 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 سردار تھے نا، ان کی جو بڑا تھا نا وہ تو بڑا سردار تو وہ تھا، تو بڑا بت بنانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ یہ جتنے چھوٹے چھوٹے خدا ہیں نا یہ چھوٹے ہیں. تو اب ابراہیم علیہ السلام نے بھی تنزیہ طور پہ کہا کہ یہ سردار چپ چاپ دیکھتا رہا یہ ان چھوٹے بتوں کو، تو ان میں اتنی طاقت تو ہونی چاہیے نا کہ یہ تمہیں بتائیں، یہ تو ان چھوٹوں کا کام تھا کہ یہ ان کو بتائیں، تو یہ تو سارے چپ کیوں ہیں، ٹھیک ہے نا. آیت نمبر
جی آیت نمبر 64 دیکھیں. فرجعوا، پھر وہ لوٹے، الی انفسہم، اپنے نفسوں کی طرف. اب اپنے نفسوں کو ضرور سرکل کریں. اب ان کے ضمیر میں سے آواز آئی، اب ان کے دل میں سے آواز آئی، انہوں نے سوچا اس بات کو. دیکھیں جو حقیقت اور صحیح بات ہوتی ہے نا، وہ انسان سوچتا ہے. پھر وہ لوٹے الی انفسہم، اپنے نفسوں کی طرف. انہوں نے سوچا، ان کے ضمیر نے آواز دی. فقالوا، انہوں نے آپس میں کہا، انکم انتم الظالمون، کے بلا شبہ تم ہی ظالم ہو. یعنی 64 میں ان کی آپس میں یہ ان کی ضمیر کی آواز تھی کہ بھئی ابراہیم کہہ تو صحیح رہے ہیں کہ ظالموں، تم تو خود ہی اس بے جان مجسموں اور ان کی مورتیوں کی معبود تم نے بنا لی ہے. تو یہ بھی بتانے سے قاصر ہیں کہ یہ کیا کس نے ہے. لیکن آیت نمبر آپ 65 دیکھیں. ثم نکسو، پھر وہ الٹے کر دیے گئے. اب الٹے کیوں کر دیے گئے؟ وہی جاہلانہ روایتیں، وہی آبائی دین، وہی حمیت، وہی عصبیت، وہ پھر ایک دوبارہ جاگ اٹھی. ثم نکسو، پھر وہ الٹے کر دیے گئے. علی رؤوسہم، اپنے سروں کے بل. یعنی شرمندہ ہوئے. انہوں نے پھر بھی کہا، لقد، البتہ، تحقیق، علمتا، تو جانتا ہے، ماں نہیں، ہؤلاء، یہ بت، ینطقون، یہ بولتے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا تم تو جانتے ہو یہ نہیں بولتے. تو 66 میں دیکھیں. سوری، قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا، فتعبدون، پھر تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما، ان کی، جو لا ینفعکم شیئا، جو نہ نفع دے سکتے ہیں تمہیں کچھ بھی، ولا یضرکم، اور نہ نقصان دے سکتے ہیں تمہیں کچھ بھی. آیت نمبر 67. افل لکم، افل کہتے ہیں نا، بالکل تفی ہے تم پر، افسوس ہے تم پر. افل لکم، افسوس ہے تم پر، ولیما، اور ان پر جن کی، تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، افلا تعقلون، پھر تم کیا عقل نہیں رکھتے. اچھا، اس پورے واقعے کو ابھی میں 67 پہ اس لیے رکوں گی کہ جو ہم نے ابھی آیت پڑھی تھی کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ اس بڑے سے پوچھو، یہ جو ہم نے 63 میں پڑھی ہے کہ اس بڑے سے پوچھو اس نے کیا ہے. تو دیکھیں یہاں ذہن میں رکھیں، جب ہم عربک ٹرمز پڑھتے ہیں تو یہ جھوٹ نہیں ہے. یعنی تیشے سے ختم تو انہوں نے نہیں کیا نا، توڑا تو چھوٹے بتوں کو نہیں تھا. لیکن اس کو عربک ٹرم میں توریہ کہا جاتا ہے. تے واو تو، تے دو نقطوں والا، رے یہ ہے، یا توریہ. تو یہ ایک انداز ہوتا ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں سمجھتے تھے کہ بھئی کہ میری اس بات کو وہ لوگ سب سمجھیں گے. یعنی وہ لوگ خوب سمجھتے تھے اس بات کو کہ انہیں کیا کہا جا رہا ہے. تو اس لیے ان کا مین مقصد تھا کہ وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور یہ بات انہیں سوچنے پہ مجبور کرے کہ اگر وہ بڑے والا ہے تو کچھ بولے، نہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے ہی بولیں کہ یہ حال ان کا کیا کس نے ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے 3 توریاں ہیں جن کا ذکر احادیث سے ملتا ہے. دیکھیں ہمیں قرآن میں تو ہم تو آیات پڑھ رہے ہیں نا، اس لیے آپ لوگ ضرور لکھیں، آپ لوگ ٹائم نکال کے ضرور یہ توریہ پڑھیں. ان کی بخاری کی احادیث ہے، اس کے نمبر نوٹ کریں. یہ بخاری کی حدیث ہے 3357، 3357. پھر دوسری حدیث ہے 3358، رائٹ، اور تیسری ہے 3361. تو یہ آپ لوگ ٹائم نکال کے خود دیکھیں تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ لائف کے 3 توریاں ہیں، اور یہ بہت ڈیٹیل حدیث ہمیں ساری مل جاتی ہے. بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. چلے اب آگے کنٹینیو کرتے ہیں اس کو 68 سے. قالو، انہوں نے کہا، حرقوہ، تم جلا دو اس کو، ونصرو، اور مدد کرو، آلہتکم. اب آپ پھر دیکھیں یہ وہی عصبیت ہوتی ہے کہ اس کو جلا دو اور مدد کرو اپنے معبودوں کی. ان اگر کنتم فاعلین، اگر ہو تم کچھ کرنے ہی والے. یعنی اس وقت بھی وہ جاہلیت اور وہ پورا جاہلانہ حمیت کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اپنے معبودوں کی ہی اگر تم کچھ کرنے والی ہو نا تو انہی کی مدد کرو. آیت نمبر 69. قلنا، ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ، کونی، تو ہو جا، بردن، ٹھنڈی، وسلامن، اور سلامتی والی، علی ابراہیم، ابراہیم پر. تو یہ بہت ہی اہم آیت ہے کہ یہاں پر یہ آگ جو ہے سلامتی والی بنا دی گئی کہ جبکہ انہوں نے حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالا. لیکن یہاں پر یہ فطرت کا بہت بڑا قانون ہے، کیونکہ آگ ہم کیا دیکھتے ہیں، ہم آج اس وقت اس فزیکل لاز کے اندر جس میں ہم ہیں، اس کے مطابق اللہ کے فطرت کے قوانین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تو جلانے کی رکھی ہوئی ہے نا، وہ جلاتی ہے، چیزوں کو جلا دیتی ہے، ٹھیک ہے نا. آگ کا کیا کام ہے؟ لیکن یہ قوانین بہت مضبوط ہیں. لیکن ہم کیا کہیں گے کہ اللہ کے یہ قوانین کس نے بنائے ہیں؟
پانی سے پیاس کا بجھ جانا، برف سے ٹھنڈک محسوس ہونا، آگ سے گرماہٹ اور جلا دینا، یہ دیکھیں یہ تمام چیزیں ہیں، ان کے اندر پورے قوانین موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. تو اللہ جب چاہے انہیں تبدیل کر دے، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت ان قوانین سے بالا تر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے پابند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی. لیکن اس کے ساتھ ذہن میں رکھیں یہ بہت قوانین محکم قسم کے مضبوط ہیں، یہ روز روز نہیں بدلتے. یہ نسل انسانی کی تاریخ میں ایک ہی دفعہ ہے کہ یہ آگ اس طرح سے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوئی ہے. دیکھیں اگر یہ روز روز اس لیے نہیں بدل سکتے کہ آج جو انسان نے ترقی کی ہے اور جتنی اس وقت فزیکل اینڈ کیمیکل چینجز ہیں اور جتنی اس وقت سائنسی ترقی ہو چکی ہے، وہ اسی لیے ممکن ہے کہ آج یہ بہت مضبوط قسم کے قوانین ہیں. ٹھیک ہے یہ روز روز تبدیل نہیں ہوتے، لیکن اللہ جب چاہے نہیں کر دے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ بہت محکم قوانین ہے. لیکن اس وقت حالانکہ اس کا کام ہے جلا دینا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہوا کہ ہم نے کہا اے آگ تو ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم پر. وَأَرَادُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا بہی اس کے ساتھ کیدن مکر کا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، تو ہم نے کر دیا انہی کو نہایت خسارہ پانے والے. اب یہاں ذہن میں آتا ہے کہ بھی کیدن کون سی چال تھی، انہوں نے ارادہ کیا ان کے ساتھ ایک چال چلنے کا. دیکھیں اب یہ وہی والی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ لوگ در حقیقت ڈرانا چاہتے تھے، وہ جلانا نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ ایک دفعہ ڈر جائیں کہ جب اتنی بڑی الاؤ ہوگا اور اتنی زیادہ آگ جب بھڑکے گی اس طرح، تو یہ اس خوف سے خود ہی ڈر جائیں گے، اپنی جان بچانے کے لیے خود ہی اس بات کو نہیں خود ہی مان جائیں گے، خود ہی اس بات سے کر دیں گے کہ بھئی نہیں اتنی بڑے لیول پہ جب وہ الاؤ جلے گا. لیکن یہ کیا ہوا، یہ چال ان کے اپنے ہی خلاف انہی کے الٹی ہو گئی. ٹھیک ہے نا، انہوں نے ارادہ کیا چال کا تو ہم نے کر دیا انہی کو نہایت خسارہ پانے والا. 71 دیکھیں، وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے نجات دی اس ابراہیم کو، وَلُوتًا، اور لوط کو، إِلَى الْأَرْضِ، اس زمین کی طرف، الَّتِي، وہ جو بارکنا ہم نے برکت دی تھی، فیہا، اس میں، للعالمین، جہان والوں کے لیے. دیکھیں یہ ایک اگر میں آیت پڑھوں نا، اگر میں اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں ہم چلے جائیں تو یہ ایک پورا واقعہ ہے. لیکن ابھی ہم کیونکہ ترجمہ تفسیر کر رہے ہیں تو آپ لوگ مختصر اس کو ذہن میں رکھیں. دیکھیں نا جب اپنے گھر والے خلاف ہو گئے، اپنا خاندان خلاف ہو گیا حضرت ابراہیم کے، حتیٰ کہ وہ قوم بھی خلاف ہو گئی، حتیٰ کہ وقت کا بادشاہ نمرود کا ہم پڑھ تو آئے نا بقرہ میں، اسی نے یہ جلایا تھا نا پورا، تو وہ بھی خلاف ہو گیا. اس کے بعد تو اب مارجن ہی نہیں ہے نا کہ اب آپ اس سرزمین پہ کیسے رہ سکتے ہیں. آپ لوگوں کو یاد ہے نا ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا، عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو اب تو وہاں مارجن ہی نہیں تھا. اور اب لوط علیہ السلام کون ہے، ان کے بھتیجے ہیں، اور سارہ علیہ السلام جو ہے ان کی خاندانی وائف ہے. ٹھیک ہے نا، تو ہم نے نجات دی ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو، الی الارض، اس زمین کی طرف. اچھا اب یہ آپ لوگ ویسے ہی لکھ لیں، ویسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. یہ لوگ عراق سے نکلے، عراق سے شام گئے، شام سے ہاران گئے، ہاران سے مصر گئے، مصر سے پھر یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کو اس زمین کی طرف بھیجا جس میں ہم نے بہت برکت رکھی ہے. یہ آپ لوگ یاد کریں ذرا 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل، یہ اللہ تعالیٰ نے فلسطین کی زمین کو یہی والا ورڈ یوز ہوا ہے کہ بارکنا، ہم نے اس کو اس زمین کی طرف بھیجا جس میں ہم نے برکت دی ہے. اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے ڈسکس کیا تھا یہ کہ سینکڑوں انبیاء کا مسکن اور مدفن آج فلسطین ہے. اور ہاں انبیاء کے لحاظ سے بھی، انبیاء کے لحاظ سے ہی سب سے زیادہ یہ بات برکت وانی، اور موسم کے لحاظ سے بھی، موسم کے لحاظ سے بھی اور انبیاء کے لحاظ سے بھی اس کو برکت والی کہا جاتا ہے زمین. تو ہم نے برکت دی کس کو، ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو، اس زمین کی طرف جس پہ ہم نے برکت دی تھی اور اس میں جہان والوں کے لیے ہے. تو پھر اس طرح یہ لوگ عراق سے نکل کر فائنلی پھر فلسطین پہنچے تھے. یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا ہم سورہ انبیاء پڑھ رہے ہیں تو کتنے انبیاء اور رسول کا ذکر آ رہا ہے. وَوَهَبْنَا، اور ہم نے عطا کیا، لہو، اس ابراہیم کو. اب آپ دیکھیں نا حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے دوست. تو ہم دیکھیں نا ان کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کسے اپنے دوست کہا، اس طرح کہا کہ کتنے بڑے بڑے امتحانات سے وہ گزرے ہیں اور کتنی اطاعت اور فرما برداری سے. تو ہم نے عطا کیا، تو پھر آگے دیکھیں انعامات کیسے ہیں. ہم نے عطا کیا اس ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق و یعقوب نافلتاً، یعنی نہ صرف بیٹا اسحاق بلکہ پوتا یعقوب علیہ السلام مزید. وَكُلٌّ، اور ہر ایک کو، جعلنا صالحین، ہم نے بنایا صالح. اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں پھر ان کی نسل کیسے چلی ہے، یعنی ان کی نسل ہے جو فلسطین، یعنی اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا سلسلہ، اور اسماعیل علیہ السلام سے بنی اسماعیل کا سلسلہ، یعنی سینکڑوں انبیاء تو ان کی نسل سے ہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے بنایا انہیں، أَئِمَّةً، امام.
یہدون وہ رہنمائی کرتے تھے، بی امرنا ہمارے حکم کے ساتھ، وہ اوحینا اور ہم نے وحی کی، الیہم ان کی طرف، فعل الخیراتی نیک کام کرنے کی، و اقام الصلاتی اور نماز قائم رکھنے کی، و ایتاء الزکاتی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، و کانو وہ تھے لنا عابدین یہ ہمارے عبادت گزار فرما بردار بندے تھے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں یہ بھی تو ایک کردار ہے نا جو ہم پڑھ رہے ہیں. تو ہمیں یہی کوشش کرنی ہے کہ ہم محنت کریں کہ یہاں تک ان لوگوں ان کے کیا کیا معاملہ تھے، کیا ان لوگوں کے سب روز تھے، کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہمارے عبادت گزار اور فرما بردار بندے تھے. آیت نمبر 74 دیکھیں. وَلُوتًا اور لوت کو آتَيْنَاهُ ہم نے دیا اسے حکم دیا، وعلمًا اور علم دیا، وَنَجَّيْنَاهُ اور ہم نے نجات دی اسے، من القریتی اس بستی سے، التی وہ جو کانت تھی، تعمل الخبائث کون گندے کام کرتی تھی، انہم بلا شبہ وہ کانو تھے قوم سوء برے، فاسقین نہایت نافرمان. یعنی 74 میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بستی ایسے گندے کاموں میں مبتلا ہوئی تھی تو ہم نے نجات دی لوط علیہ السلام کو. اور آپ یاد رکھیں ان کی قوم میں سے لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں ہی ہیں جو نکلی ہیں. وَأَدْخَلْنَاهُ آیت نمبر 75. وَأَدْخَلْنَاهُ اور ہم نے داخل کیا اس لوط کو فی رحمتنا اپنی رحمت میں، انہو من الصالحین بے شک وہ صالح لوگوں میں سے تھا. آیت 76 میں آ جائیں. وَنُوحًا اور یاد کیجئے نوح کو، اس جب نادا اس نے پکارا. اچھا نادا پکارا میں اب کیونکہ یہ قرآن کا انداز ہے تو اس میں آپ لوگ لکھیں یہ پکار کون سی تھی. یہ پکار جو ہے سورہ قمر آیت 10. سورہ قمر آیت 10 میں ہے یہ ہے کہ اس کا یہ ہے فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اے پروردگار میں تو مغلوب ہو گیا ہوں اب تو ہی میری مدد فرما، تو ہی ان کافروں سے انتقام لے. تو یہ دعا تھی جب اس نے پکارا من قبل اس سے پہلے، فاستجبنا تو ہم نے قبول کی دعا لہو اس کی، فنجیناہ چنانچہ ہم نے نجات دی سے، واہلہ اور اہل مومنوں کو، من الکرب العظیم بہت بڑے غم سے، بہت بڑے کرب سے جو طوفان نوح آیا تھا. آیت 77 پہ آ جائیں. وَنَصَرْنَاهُ اور ہم نے مدد کی اس کی، من القوم الذین اس قوم کے خلاف جنہوں نے، کذبوا جھٹلایا تھا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، انہم بے شک وہ، کانو تھے، قوما لوگ، سوء برے، فَأَغْرَقْنَاهُمْ تو ہم نے غرق کر دیا ان کو، اجمعین ان سبھی کو ہم نے غرق کر دیا. اور یہ دیکھیں آپ لوگوں کو میں بار بار کہتی ہوں کہ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام 10 نسلیں گزری تھیں جس میں نسل انسانی توحید پر تھی. تو یہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے بت بنائے تھے. یعنی ان کا جرم کیا تھا؟ بت پرستی تھا، انہوں نے شرک کیا تھا. اچھا اب آ جائیں آیت نمبر 78 79. یہ جو ہے یہ ایک واقعہ ہے. پہلے ہم واقعہ پڑھ لیتے ہیں پھر میں آیت پڑھ لیتی ہوں. اس طرح واقعہ آپ کے ذہن میں رہے گا تو آیت ہمیں انشاءاللہ جلدی سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے پہلے آپ لوگ واقعہ غور سے سن لیں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں جو واقعہ ہے جس پر یہ آیات ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. ایک شخص کی بکریوں نے رات کے وقت دوسرے کسی شخص کے کھیت میں گھس کر اس کی ساری فصل تباہ کر دی تھی. کھیت والا مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا. داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ بکریوں کے مالک کا فرض تھا کہ وہ رات کے وقت بکریوں کو باندھ کر رکھتا، اور چونکہ اس کی غلطی سے کھیت والے کا نقصان ہوا اس لیے بکری والا اپنی اتنی بکریاں کھیت والے کو دے جو قیمت میں برابر ہوں. یہ فیصلہ عین شریعت کے مطابق تھا. لیکن جب یہ لوگ فیصلہ لے کے باہر نکلے تو دروازے پر حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد کے بیٹے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ میرے والد نے کیا فیصلہ کیا. انہوں نے بتایا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ذہن میں ایک صورت آ رہی ہے جس میں دونوں کا فائدہ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے پوچھا وہ کیا صورت ہے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بکری والا کچھ عرصے کے لیے اپنی بکریاں کھیت والے کو دے دے جن کے دودھ سے کھیت والا فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت والا اپنا کھیت بکری والے کے حوالے کر دے تاکہ وہ اس میں کھیتی اگائے. جب فصل اتنی ہی ہو جائے جتنی بکریوں کے نقصان پہنچانے سے پہلے تھی تو اس وقت بکریوں والا کھیت والے کو کھیت واپس کر دے اور کھیت والا اسے اس کی بکریاں واپس کر دے. یہ ایک مصالحت کی صورت تھی جس میں دونوں کا فائدہ تھا، اس لیے داؤد علیہ السلام نے اسے پسند فرمایا اور دونوں فریق بھی اس پر راضی ہو گئے. اب ہم آیت نمبر 78 اور 79
پڑھ لیتے ہیں. و داودا اور یاد کیجئے داؤد علیہ السلام کو، و سلیمانہ اور سلیمان علیہ السلام کو، جس وقت یحکمانی وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے، فی الحرثی کھیتی کے بارے میں، جب نفشت رات کو چر گئی تھی، فی ہی اس میں، غنم القومی ایک قوم کی بھیڑ بکریاں، وکنہ اور ہم تھے، لحکمہم ان کے فیصلہ کرنے کے وقت، یعنی ہم تھے ان کے فیصلہ کرنے کے وقت، شاہدین حاضر، ففہمناہا تو ففہمناہا چنانچہ ہم نے سمجھا دیا وہ فیصلہ، سلیمان علیہ السلام کو، وکلن اور ہر ایک کو آتینا ہم نے دیا، حکمن حکم، وعلمن اور علم، وسخرنا اور ہم نے مسخر کر دیا تھا، مع داؤد کے ساتھ، جبالا پہاڑوں کو، یسبحنا وہ تسبیح کرتے تھے، والطیری اور پرندوں کو بھی ہم نے مسخر کر دیا تھا، وَكُنَّا فَاعِلِينَ اور ہم ہی تھے یہ کرنے والے. تو 79 میں پہلے وہ واقعہ ہے، واقعے کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کیونکہ بہت اچھی تھی، ان پہ زبور نازل ہوئی تھی، تو وہ اپنی دلکش آواز میں زبور کے مزامیر کہتے ہیں اللہ کی حمد کے ترانے، اللہ کی حمد کے نغمے، تو وہ جب پڑھا کرتے تھے تو پہاڑ بھی وجد میں آ کر آپ کی آواز میں آواز ملاتے تھے، حتیٰ کہ اڑتے ہوئے پرندے بھی ایسے مواقع پر ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ ذکر و تسبیح میں شریک ہوتے تھے اور پرندے بھی، تو یہ سب کچھ کرنے والے ہم ہی تھے. آیت نمبر 80 وعلمناہ اور ہم نے سکھائی اسے، صنعت کاریگری، لبوسن کس کی، لباس، زرہیں بنانے کی، جنگی لباس بنانے کی، لکم تمہارے لیے، وتحسنکم تاکہ وہ زرہیں بچائیں تمہیں، من بأسکم تمہاری لڑائی تکلیف سے، فہل تو کیا، انتم شاکرون تو تم شکر کرنے والے ہو. تو 80 آیت میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ گویا یہ جو زر اور بختر، یہ جو ذرا جنگی لباس جو ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایجاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، اور یہ ہنر انہیں براہ راست سکھایا گیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے یہ سپاہیوں کے تیروں کو اور یہ نیزے اور تلواریں اور جنگ کا سامان یہ بناتے تھے، جو کہ سب چیزیں جو ہیں ایک سپاہی کی حفاظت کرتی ہیں. 81 ولی سلیمانہ اور ہم نے مسخر کر دی سلیمان علیہ السلام کے لیے، ریحا ہوا، آصفتن اس حال میں کہ تندو تیز تھی، تجری وہ چلتی تھی، بی امرہی اس کے حکم سے، الی الارض التی بارکنا، یہ پھر وہی بات، اس سرزمین کی طرف جو اس میں ہم نے برکت دی تھی. ٹھیک ہے نا، ان لوگوں کا مسکن بھی فلسطین ہی تھا، اس پہ فلسطین لکھ لیا کریں. فیہا اس میں، وکنہ اور ہم ہی تھے، بکل شیء عالمین ہر چیز کو خوب جاننے والے. اچھا یہاں پر آیت نمبر 81 میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر وہ کہیں دور چلے جاتے تھے سلیمان علیہ السلام، اگر کہیں، تو وہ ہوا تیز رفتاری کے ساتھ انہیں واپس اپنے شہر میں لے آتی تھی فلسطین میں، یعنی وہ واپس تیزی سے ان کو واپس لے آتی تھی. آیت نمبر 81 ولی سلیمانہ اور ہم نے مسخر کر دی سلیمان علیہ السلام کے لیے، ریحا ہوا، آصفتن اس حال میں کہ وہ تندو تیز تھی، یہ میں ریپیٹ کر رہی ہوں، تجری وہ چلتی تھی، بھی امری ہی اس کے حکم سے، الی الارض اس سرزمین کی طرف، التی وہ جس میں بارکنا ہم نے برکت دی تھی، فیہا اس میں، وکنہ اور ہم ہی تھے، بکل شیء ہر چیز کو، عالمین خوب جاننے والے. 82 ومن الشیاطین اور کچھ اس میں شریر جنات بھی تھے، شیاطین بھی تھے، شریر جنات جو ہوتے ہیں وہ شیاطین ہیں، کیونکہ ابلیس جن تھا، شیطان جن ہے، جو ہم نے مسخر کر دیے تھے، کیا کرتے تھے، میں یغوسون وہ غوطے لگاتے تھے. اچھا غوطے لگاتے تھے تو سمندر میں جاتے تھے، سمندروں میں غوطے لگا کر وہ سمندروں کی تہ سے موتی اور دوسری مفید چیزیں نکال کر لاتے تھے، لہو اس کے لیے، وَيَعْمَلُونَ اور وہ کرتے تھے، عملاً اور بھی کئی کام، دون ذالک اس کے سوا بھی، وَكُنَّا اور ہم ہی تھے، لہم ان کی حافظین حفاظت کرنے والے. آیت نمبر 83 میں دیکھیں، وہ ایوبا اور یاد کیجئے ایوب علیہ السلام کو، اذ جب، نادا اس نے پکارا، ربہ اپنے رب کو. اچھا یہاں پہ ہم رکتے ہیں، جو انہوں نے پکارا اپنے رب کو، تو حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ہر حال میں اللہ ہی کو پکارا. اللہ تعالیٰ نے ان پہ اتنی آزمائشیں دی، اور آزمائش بھی شدید بیماریوں کی شکل میں تھی، لیکن قرآن میں یہی آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو صابر کہا گیا ہے، اور انہوں نے ہر حال میں صبر اور شکر کیا ہے. اور یہ حضرت ایوب کی دعا ہے، یہ آپ لوگ سب یاد بھی کر لیں، یعنی کہ جب ان کو آزمائشوں سے میں ڈالا تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی کے بے شک میں، مسنیت در
بے شک مجھے پہنچی ہے تکلیف، وانت اور تو ارحم الراحمین زیادہ رحم کرنے والا ہے سب رحم کرنے والوں سے۔ تو یہ دعا اسی طرح آپ لوگ بھی سب یاد کر لیں، حضرت ایوب کی ہے کہ انہوں نے ہر تکلیف میں بھی اپنے رب کو ہی پکارا۔ آیت نمبر 84، فاستجبنا تو ہم نے قبول کی، لہو اس کی، فکشفنا پھر ہم نے ہٹا دی، یعنی اتنی آزمائشوں کے بعد پھر ہم نے اسے دور کر دیا، ما بھی من ضر جو کچھ تھی اسے کوئی تکلیف، وآتیناہ اور ہم نے دیا اسے اہلہ اس کا اہل کنبہ، ومثلہم اور ان کی مثل اور لوگ بھی، معہم ان کے ساتھ، رحمتن رحمت کرتے ہوئے، من عندنا اپنی طرف سے، وذکرى للعابدین اور نصیحت عبادت کرنے والوں کے لیے۔ یعنی کہ وہ جب بیماری اور تکلیف آ گئی تھی تو حتیٰ کہ اس بیماری کی وجہ سے ان کے اہل خانہ تک نے ان کو چھوڑ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کو آزمایا اور ہم نے ان کو صابر ہی پایا، اس کے بعد ہم نے تکلیف بھی دور کی، آپ کے اہل خانہ بھی آپ کے پاس واپس آ گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کو، ان کے گھر والے اتنے ہی اور یعنی ان کو مزید اولاد عطا کی گئی پھر، ٹھیک ہے، اس صبر کرنے پر۔ 85 دیکھیں، وہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، اچھا اس یاد کیجئے اسماعیل علیہ السلام کو، ادریس علیہ السلام کو، ذوالکفل کو، کل من الصابرین، سوری کل نہیں، کل من الصابرین، ہر ایک ان میں سے صبر کرنے والوں میں سے تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہاں پہ آپ لوگ یاد کریں، ہم یہ جو حضرت ادریس کا ذکر ہے، یہ حضرت اسماعیل تو حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ادریس کا ذکر کہاں آتا ہے؟ یہ آتا ہے سورہ مریم 56 میں، کہ آدم علیہ السلام سے جب نسل انسانی چلی ہے تو شیس علیہ السلام آئے ہیں، اس کے بعد نوح علیہ السلام آئے ہیں، پھر ان کے بعد ادریس علیہ السلام آتے ہیں۔ اچھا اب آتا ہے نام ذوالکفل کا۔ یہ ذوالکفل جو ہیں ان کے بارے میں ڈاکٹر اسرار کا کہنا ہے کہ ہمیں کوئی معلومات دستیاب نہیں ہے کہ آپ کب اور کس علاقے میں مبعوث ہوئے۔ آیت نمبر 86 دیکھیں، وَأَدْخَلْنَاهُ اور ہم نے داخل کیا انہیں، فی رحمتنا اپنی رحمت میں، انہم بے شک وہ تھے، من الصالحین صالح لوگوں میں سے، وَظَنُّونِی اور یاد کیجئے اس مچھلی والے کو، اب مچھلی والا کہہ کے جو مخاطب کیا گیا ہے تو یہ بریکٹ میں دیکھیں یونس علیہ السلام ہے، وَظَنُّونِی اور یاد کیجئے اس مچھلی والے کو، یونس علیہ السلام کو، اِذ ذَهَبَ جب وہ چلا گیا، مغاضباً یعنی اپنی قوم سے ناراض ہو کر۔ اب یہاں ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں مچھلی والا انہیں کیوں کہا گیا، کیونکہ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا۔ اچھا یونس علیہ السلام کو جو شہر نینوا کی طرف بھیجا گیا تھا وہاں مبعوث فرمایا گیا تھا، تو اسی طرح آپ اپنی قوم کو، ان کی قوم بھی بت پرست تھی، تو آپ اپنی قوم کو بت پرستی سے روکنے کی دعوت دے رہے تھے اور حق کی طرف آنے کا کہہ رہے تھے، اسی طرح بار بار دعوت دی، ہر طرح کی تبلیغ کی، تذکیر کیا، نصیحت دی، مگر قوم تھی کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات ماننے پہ تیار نہیں تھی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ ہو گیا۔ اس موقع پر حضرت یونس علیہ السلام کی حمیت حق کے جوش میں قوم سے برہم ہو کر یعنی غصے میں آ کر ان کو عذاب کی خبر سنا کر وہاں سے نکل گئے، یعنی ہوا کیا، بےعزت کی گئی تھی نینوا شہر میں، اب ان کو عذاب کی خبر سنا کر وہاں سے نکل گئے۔ اس سلسلے میں بنیادی طور پر یونس علیہ السلام سے ایک سہو کہتے ہیں نا سجدہ سہو غلطی، سہو جو سرزد ہو گیا وہ یہ ہوا کہ یونس علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے اجازت آنے سے پہلے ہی اپنے مقام بعثت سے ہجرت کر لی، جبکہ اللہ تعالیٰ کی باقاعدہ اجازت کے بغیر کوئی رسول اپنے مقام بعثت کو چھوڑ نہیں سکتا، جیسا کہ ہم اپنا بھی دیکھتے ہیں، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے لوگ مدینہ ہجرت گئے کی انہوں نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہیں گئے جب تک کہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں دے دی گئی، تو یہ اس لیے کہا گیا کہ جب وہ چلا گیا اپنی قوم سے ناراض ہو کر۔ اچھا اگلا آیت کا حصہ تھوڑا سا ذرا سخت ہے الفاظ، فظنا تو اس نے گمان کیا کہ الن نقدر علیہ کہ کیا ہرگز نہیں تنگی ہم کریں گے اس پر، کیا اس نے گمان کیا تھا کہ ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے؟ تو یہ ذرا سخت لگتی ہے آیت پڑھنے میں کہ کیا اسے لگتا تھا کہ ہم اسے کبھی پکڑ نہیں سکیں گے، فنادا فی الظلمات پھر اس نے پکارا اندھیروں میں۔ اچھا یہ آپ لوگ ڈیٹیل پڑھیں گے سورہ صافات میں، آپ لوگ ڈیٹیل سے یہ پورا کہ جب وہ نکلے ہیں اور پھر وہ کشتی میں سوار ہوئے ہیں اور پھر وہ مچھلی نے ان کو نگل لیا ہے، تو اب یہاں سے آگے بات ہے کہ جب وہ چلا گیا اپنی قوم سے ناراض ہو کر تو اس نے گمان کیا تھا کہ کیا ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے، فنادا تو پھر اس نے پکارا فی الظلمات اس وقت مچھلی کے اندھیروں میں،
ٹھیک ہے نا. اس نے اندھیروں میں پکارا، ان یہ کہ اب یہ جس سے ہم آیت کریمہ کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی معبود برحق الا مگر انت تو ہی، تو پاک ہے، بلا شبہ میں ہی ہوں، من الظالمین ظالموں میں سے. تو انہوں نے اس وقت اسے جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، اور یہ ہمیں بھی مشکلات میں ضرور پڑھنی چاہیے. فاستجبنا، چنانچہ ہم نے قبول کی اس کی دعا، لہو اس کی، ونجیناہ، اور ہم نے نجات دی اس سے، من الغم، اس غم سے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، ننجی، ہم نجات دیتے ہیں، مؤمنین، مومنوں کو. تو یہ ہمارے لیے بھی خوشخبری ہے، ٹھیک ہے نا. 88 آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ معاملہ یونس علیہ السلام کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ جو اہل ایمان ہے وہ بھی ہمیں اسی طرح ہی پکاریں جب ہم ان کو مصائب دیں، جب کوئی مصیبت آئے، اگر کوئی مصیبت آ گئی اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے. یہ معاملہ اہل ایمان کو بھی کہہ دیا گیا کہ ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو. آگے 89 پہ آ جائیں. وہ زکریہ، اور یاد کیجئے زکریا علیہ السلام کو، اس جب نادا، اس نے پکارا، ربہ، اپنے رب کو، ربی، اے میرے رب، لا تذرنی، تو نہ مجھے چھوڑ، فردن، تنہا، وانت، اور تو ہی خیر الوارثین، سب سے بہترین وارث ہے. یہ آپ لوگ یاد کریں، ہم سارا ڈیٹیل سے سورہ آل عمران میں پڑھنا ہے، 37 سے 40 آیت، ٹھیک ہے نا. فاستجبنا، تو ہم نے قبول کی دعا، لہو اس کی، ووہبنا، اور ہم نے عطا کیا، لہو اسے، یحییٰ کو، واصلحنا، اور ہم نے درست کر دیا، لہو زوجہا، اس کی بیوی کو، یعنی وہ جو بانجھ تھی ان کو پھر ہم نے درست کر دیا ان کے لیے، جبکہ انہوں نے جب ہمیں پکارا تھا. انہم، بے شک وہ انبیاء، کانو تھے، یسارعون، جلدی کرتے تھے، فی الخیراتی، نیکی کے کاموں میں، ویدعوننا، اور پکارتے تھے ہمیں، رغباً، رغبت کرتے ہوئے، ورہباً، اور خوف کھاتے ہوئے، وکانو، اور وہ تھے، لنا، ہمارے لیے، خاشعین، عاجزی کرنے والے. تو یہ دیکھیں کتنی کوالٹیز ہیں اس والی آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں پسند ہیں وہ یہ ہے، نیکی کاموں میں جلدی کرے، رغبت ہو، خوف ہو، اور کیسے عاجزی ہو انسان میں، ٹھیک ہے نا. والتی، اور یاد کیجئے اس عورت کو جس نے احسنت، حفاظت کی، فرجہا، اپنی شرمگاہ کی، فنفخنا، تو ہم نے پھونکی، فیہا، اس میں، من روحینا، اپنی روح، وجعلناہا، اور ہم نے بنایا اسے، وابنہا، اور اس کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو، ٹھیک ہے نا. خاتون کون؟ مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، وابنہا، اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو، آیتن للعالمین، عظیم نشانی جہان والوں کے لیے. تو اس میں کیا ہے؟ حرف کن ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا پچھلی کلاس میں کہ حرف کن ہے. تو حرف کن بیٹے کی پیدائش کا ذریعہ بنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے انہیں اپنی قدرت کاملہ کی ایک عظیم نشانی بنا دیا جہان والوں کے لیے. 92، ان بے شک حاضی امتکم امت واحدہ، بلا شبہ یہ تمہارا دین اس حال میں ہے کہ یہ ایک ہی دین ہے، امت واحدہ ہے، وانا، اور میں، ربکم، تمہارا رب ہوں، فاعبدون، سو تم میری عبادت کرو. ہمارا سبق یہاں پر ہی ہے، اور یہ آیت اتنی خوبصورت ہے 92 کی کہ آپ اس کی تشریح دیکھیں، اور اس پہ پہلے لکھیں سورہ بقرہ 213. سورہ بقرہ 213 میں یہی مضمون ہم تفصیل سے پڑھ کر آئے ہیں. اب آپ دیکھیں کتنے انبیاء اور رسول کا ذکر آیا ہے، ان کی کوالٹیز کا ذکر آیا ہے، ان کی اتنی خوبصورت ہم نے واقعات بھی پڑھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس پہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ تمہارا دین تو ایک ہی ہے. یعنی بات تو ہے نا لاجیکل، کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام جب آئی ہیں تو دین اسلام تھا. تو اب آپ دیکھیں، ہم نے امت ابراہیم پڑھا، ابھی بھی ہم دیکھیں امت ابراہیم پڑھا، ہم نے امت اسماعیل پڑھا، امت موسیٰ پڑھا، امت عیسیٰ کا پڑھا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی پڑھا. یہ تمام جو امتیں ہیں بنیادی طور پر ایک ہی دین کی پیروکار تھیں، ٹھیک ہے نا. یہی بات سورہ بقرہ 213 میں تھی کہ تمام انسان ایک ہی امت تھے، ایک ہی دین کے ماننے والے تھے. پھر آخر لوگوں نے نسل در نسل اپنی سوچ اور اپنے فائدے کو دیکھتے، یعنی ہر بڑوں نے کیا کیا؟ ایزی رستہ نکال لیا، آسان رستہ نکالا. اس میں کیا؟ اپنے فائدے دیکھے، اس کے مطابق صراط مستقیم کی جو راہ تھی اس کی الگ الگ رستے نکال لیے، اور یہ گروہوں میں بٹنے لگے، حتیٰ کہ اتنے غلط رستوں میں چلے گئے کہ اب وہ اصل دین ہی مسخ ہو کے رہ گیا، وہ اصل دین کی شکل ہی نظر نہیں آتی. اب آج دیکھنے کو دیکھیں آپ، کتنے ادیان ہیں آپ کے خیال میں، کہ یہ جو ہندو مذہب ہے، یہ مذہب ہے، یہ جو بدھ یہ مذہب ہے، لیکن آج ان کی اصل شکل کو پہچاننا مشکل ہے. یہ اتنے بگڑ چکے ہیں عقائد کہ یہ بھی یقین نہیں آتا کہ ان کا تعلق کبھی دین حق سے تھا.
جبکہ دیکھیں دین ایک چلا. تو یہ آپ کے میرے امتحانات ہیں کہ جب وہ ایک ہی دین تھا تو آخر اگلی نسل کو صحیح میسج کیوں نہیں پہنچا. اگلی نسل یعنی کیوں آخر وہ اخلاقی پستی کا شکار ہو جاتی تھی, کیوں کہ پچھلے والے پھر اس میں آسان راہیں نکالنے لگ جاتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کو سب ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہمیں آگے اولاد دی گئی ہے نا, یہ بہت بڑا امتحان ہے. ہم اس کو صحیح دین پہنچائیں. ہم کیا کر رہے ہیں یہ نہیں دیکھیں, ہم یہ دیکھیں ان کو یہی ہو کہ اللہ کیا کیا حکم ہے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے کامیابی کے لیے. ٹھیک ہے. چلیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.